سالانہ مبارک کی تقریب میں نے کلام کرنے کی شاہ صاحب سے اجازت لی ہے۔ سالانہ مبارک ہے اور صدارت پر تشریف فرما ہے ہمارے محترم حضرت پیر سید نوید شاہ صاحب دامت برکاتہم، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میں نے زیادہ کوئی سمع خراشی نہیں کرنی، تو آپ ذرا محفل سے اٹھنے میں دقت کو محسوس کریں کہ یہ کرم کی محفل ہے، کرم سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ذرا بیٹھیں اور انہیں مات کے ساتھ، میں نے زیادہ کوئی آپ سے گفتگو نہیں کی، کوئی زیادہ سمع خراشی بھی نہیں میں نے کرنی، زیادہ میں نے بیان بھی نہیں کرنا۔ ایک آدھی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو بات یہ کہ جو احباب بڑوں کی اولاد ہیں، ان کے آبا بڑی فضیلتوں پر فائز تھے، زہد میں اپنا مقام رکھتے تھے، تقوی میں اپنا مقام رکھتے تھے، ورع میں اپنا مقام رکھتے تھے، تقوی شعاری ان کا زندگی کا حسن تھا۔ ان کی اولاد ہونا یہ بھی بڑی باعث برکت بات ہے، یہ بھی بڑی قابل عزت بات ہے اگر ان کے نقش قدم پر ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ہی ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ جو ایمان لائے، جو صاحبان ایمان ہوئے، جن کے سینے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ایمان لائے، پھر ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرتی ہے، ان کی پیرو ہوئی ہے۔ اور ایمان کا لفظ عقیدے کو بھی گھیرتا ہے اور عمل کو بھی گھیرتا ہے، یعنی عمل بھی درست ہوئے، اچھے ہوئے، عقیدہ تن بھی وہ معیار کامل رکھتے تھے، خارجیت سے، رافضیت سے، تفضیلیت سے، ناصبیت سے، ہر طرح ان کا عقیدہ پاک و صاف و ستھرا تھا۔ انہوں نے اپنے آبا کی پیروی کی، بے شک ان جیسا مقام نہ پا سکے، ویسا زہد نہ کر پائے، ویسی ریاضت نہ کر پائے، ان کو جو مقام اللہ کے قرب میں حاصل تھا وہ نہ ان مقام مل سکا انہیں، لیکن پھر بھی فرمایا اگر انہوں نے ایمان میں پیروی کی، نقش قدم پر چلے، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، فرمایا کہ نہ بھی ان جیسا مقام پایا، ان جیسا زہد نہ کر سکے، ان جیسا قرب ولایت نہ پا سکے، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین جنت میں انہیں ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی ٹھنڈک کے لیے، والدین کی نگاہوں کی، دل کی، قلوب و ذہان کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ ان کی اولاد کو ملا دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا، وہ خوش ہوں گے۔ اس کی ایک تفسیر تو قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، اور ایک حدیث ہے وہ بھی مروی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ ایک شخص بڑے مقام پر فائز ہوگا، اس نے نوافل سے، فرائض کی ادائیگی سے اللہ کے قرب کو پایا ہوگا، جب جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں جا کے پوچھے گا بتلاؤ
وہ میرے ماں باپ کدھر ہیں، یا میرے وہ فلاں عزیز کدھر ہیں، میرے وہ فلاں عزیز کدھر ہیں، یا میری اولاد میں سے جو کوئی آ چکا وہ کدھر ہے، پوچھے گا، سوال کرے گا۔ فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تیرا تو بڑا مقام ہے، تیرا تو بڑا مقام ہے، وہ تیرے مقام کو پا نہ سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ اللہ کے حضور گوش گزار ہوگا، اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جو عمل کیے اپنی اولاد کے لیے بھی کیے تھے، تو آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین فرمائے گا اس ولی کے دل کی ٹھنڈک کے لیے ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیا جائے، اکٹھا کر دیا۔ شرط ہے کہ ایمان میں اور عمل میں ان کے پیروں بے شک ان جیسا مقام نہ پا سکیں، اللہ رب العالمین جنت میں ان کو اکٹھا فرما دے گا۔ المرء مع من احبہ، جو دنیا میں کوئی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی جنت میں بھی اللہ اسے اکٹھا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضور سے یہ بھی سوال ہو گیا، اے پیارے محبوب، اے جان دو عالم، بتلائیے کوئی دنیا میں ملا نہ ہو کسی سے، وہ ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، ملے نہ ہو دیکھا نہ ہو، ملے نہ ہو دیکھا نہ ہو، لیکن دل میں محبت رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اللہ انہی کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول تو سن لیا، اب ایک قول یہ سنیے مزید، حدیث شریف ہے یہ، حدیث شریف کہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے، صدقات واجبہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل بیت میں 5 خاندانات ہیں، اہل بیت میں کتنے؟ 5 خاندان ہیں اہل بیت میں۔ ایک حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ ان کی پھر اولاد، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، اور یہ قسم بن عباس یہ سارے حضور کے پیارے ہیں، حضور ان سے بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو تو یہ مرتبہ حاصل ہے، یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا کہ سب سے آخر میں جس نے حضور کے زیارت مبارکہ فرمائی قبر شریف میں اتارنے کے بعد، اور اتارنے میں بھی آپ ہی شریک ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کی ذات ہے، اور ان کو شرف حاصل ہوا ہے حضور کے سینہ اقدس سے ملنے کا، حضور نے سینے سے لگایا ہے یہ، اور پھر سب سے حضور پیار فرماتے تھے۔ حضرت قسم بن عباس کو تو کئی مرتبہ یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور کے پیچھے اپنے ناقہ پر سواری بھی فرمائی ہے۔ ایک بار وہ چھوٹے تھے نا، مجھے واقعہ یاد آ گیا،